رانا صاحب ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ فوٹو اپرچونٹی تو نہیں تھی کیونکہ آپ نے بات بھی کی، باقاعدہ آفر بھی کی کہ جی ڈائلاگ کو آگے چلائیں، لیکن ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی کہ آپ کا ڈائلاگ ہو، وہ تو چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نیچے لگی رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو پھر ایک طرف تو ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ہم تو اس کے بغیر شاید جو ہے وہ آنکھ بھی نہیں ہلا سکتے اور کوئی کام ہم کر نہیں سکتے۔ تو اگر وزیر اعظم گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم گئے ہیں تو ایک چیز کا تو مجھے پتہ ہے کہ ودن پارٹی اور پارٹی لیڈر کی اپروول اور اجازت سے گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی آفر کرنے سے پہلے انہوں نے پارٹی لیڈر سے، میاں نواز شریف سے اور پارٹی سے مشاورت نہ کی ہو۔ باقی رہی جہاں تک بات اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ کہا کہ جی سیاستدان، سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، اور اگر یہ آپس میں بات کریں تو ہمیں اس سے خوشی ہوگی۔ اگر درپردہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہوتا یا منع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس آفر کو کرنے سے پہلے اس کے اوپر غور کرتے کہ بھئی انہوں نے ہمیں منع کیا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے، بلکہ تیسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم صاحب اس دن تشریف لائے، اپوزیشن کی بینچز پہ گئے، جو کہ ان 4 سالوں میں جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم تشریف لائے ہوں اور انہوں نے اپوزیشن کی طرف دیکھا بھی ہو۔ ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وزیر اعظم گئے وہاں پہ، سب سے ہاتھ ملایا اور ان کو کہا، اپنی سیٹ پہ آ کر ان کو کہا کہ آئیں، بیٹھیں، ملک کی بہتری کے لیے، چارٹر آف اکانومی کے لیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے ہم بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جس ایشو پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم ہر ایشو پہ اوپر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا آگے سے جواب بڑا نیگیٹو آیا کہ نہیں جی یہ آپ داؤ کھیل رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب جس دن جس دن جو ہے وہ دوبارہ دوسری مرتبہ انہوں نے جس دن بجٹ پاس ہوا ہے تو اس دن بھی وہ جو ہے وہ آپ نے کہا یہ اچھی مثبت، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اتنی بڑی آفر، سن لیں، مجھے بتائیں دوسری مرتبہ انہوں نے غالباً 8 یا 9 مئی کو انہوں نے پھر یہی بات کہی، بلکہ اس دن تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میرے پاس آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر چیمبر میں آپ جاتے ہیں، میں بھی وہاں پہ آ جاتا ہوں تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو شاید جو ہے یہ اس وقت کیونکہ حالات تھے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ اس وجہ سے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کیا۔ اب تیسری مرتبہ جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اس دن وہ انہوں نے جا کے، حالانکہ اس سے پہلے اپوزیشن جو کر رہی تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے جا کے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو یہ تواتر کے ساتھ 3 مرتبہ تو کافی ہوتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی، رانا صاحب کی آپ نے بین سطور بات تو سن لی ہوگی، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ نہ چاہتی تو 2 رو پھلانگ کے وزیر اعظم پاکستان جا کے اس طرح گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ نہ کرتے۔ اب میں اپنی تشریح بیچ میں کر رہا ہوں، اور وہ الفاظ نہ کہتے جو انہوں نے دہرائے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، حوصلہ پکڑیں اور اللہ کا نام لے کے ڈائلاگ شروع کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، رانا صاحب نے جو بات کی اسٹیبلشمنٹ تو ایک اینگل ہے نا، مگر انہوں نے ایک اور بات کی کہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد پرائم منسٹر نے اپروچ کیا۔ اب ادھر دیکھیں تحریک انصاف کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ کیا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈر عمران خان، ان کے ساتھ ملاقات کتنی فریکوینٹلی ہو رہی ہے، پچھلے 8 مہینے میں کس پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکسیس دی گئی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی مذاکرات ہم سمجھیں کہ باہر والی لیڈرشپ بیٹھ جائے اور عمران خان کو وہ آن بورڈ نہ کر سکے، دیکھیں پہلے تھوڑا سا تو ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں کہ ڈیالہ ان کے اختیار بھی نہیں ہے، آپ نے لیڈر کو نکالنا ہے جیل سے، اور لیڈر کو جیل سے نکالنے کے لیے آپ نے مذاکرات کرنے، یہ ایک آئٹم ایجنڈا نہیں ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم ایسے آپ نے لیڈر کو نکالنے والا جو ہے نا آئٹم رکھا نہیں تھا اپنے ایجنڈا کے اوپر، ٹاکس کے اوپر۔ وہ لیڈر تک ایکسیس نہیں ہے، ایکسیس تک بھی آپ کو تو کم از کم بات چیت کرنی چاہیے۔ ایکسیس ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تب تک نہیں ہوگی جب تک ایکسیس نہیں ہوگی، تو پھر بات چیت کرنے کا فائدہ میں کہہ رہا ہوں بات چیت کا ماحول بنانے کے لیے دیکھیں ایکسیس ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی
پل پھلانگ کے نہیں دینی، وہ ایکسیس ایز آف رائٹ آپ کا جیل مینول دیتا ہے. لیکن آپ کی ایکسیس جتنی بھی ہوتی ہے جب لوگ باہر آ کے بیان دیتے ہیں ان کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسیس نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں اس وقت لڑائی کیا ہے کہ جو عمران خان کا پیغام لے کے آتے ہیں وہ غلط ہمیں کنوے کرتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا ضمانت ہے جو پیغام آ رہا ہے وہ درست ہوگا؟ نہیں دیکھیں، جب بھی ٹاکس کے لیے کوئی کمیٹی بنے گی، عمران خان صاحب نے پہلے بھی تو جیل میں سے 3 رکنی کمیٹی بنائی نا مشاورت کے لیے. جب عمران خان تک ایک بات ہی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پہنچے گی کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے، وہ ان ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور پوٹینشلی ہم ان ٹی او آرز پہ بات کریں گے، تو کم از کم اپنی لیڈرشپ کو آن بورڈ لینا اتنا تو تحریک انصاف کا حق ہے نا. تو اگر اس کو گارنٹی کر دیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں کوئی بندہ اس چیز کو ڈینائی کرے گا کہ پولیٹیکلی بات چیت کیے بغیر کوئی رستہ نکلے گا. پنجاب میں جتنے لوگ ہیں، علیمہ خان سمیت آپ کے لوگ کہتے ہیں، سلمان کرم راجہ بڑے اوپنلی کہتے ہیں ٹاکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں پھر کس چیز سے رستہ نکلا بتائیں. عدالتی یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، ان کا سوال میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عدالتی نظام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ایک بلڈوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، رستہ جب بند ہو پھر یہی ہے کہ پولیٹیکل فریم ورک کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے فریم ورک میں آ جائے. وہ اس ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا یہ مان رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی اندرونی کنفیوژن جو ہے اس کی وجہ سے آپ ان کی آفر کا جواب نہیں دے رہے؟ اندرونی کنفیوژن نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایکسیس نہیں دے رہے. آج ایکسیس دیکھیں، 2 ریگولر میٹنگز کی ایکسیس آپ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور ایک دو اور لوگوں کو، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، مطلب 1-2 اور لوگوں کو، 5 بندوں کو ایکسیس دے دیں، بیک ٹو بیک ایکسیس دیں، آپ کو پازیٹیو جواب آپ کو نظر آئے گا. یہ کوئی غیر مناسب بات بھی نہیں لگتی؟ نہیں، اگر غیر مناسب نہیں لگتی تو یہ مناسب بھی نہیں ہے. اب اس کے لیے کوئی نیا لفظ کو تراشنا پڑے گا. معاملہ یہ ہے، دیکھیں چلیں یہی سے شروع کر لیں. یعنی وزیر اعظم نے ان کو 3 مرتبہ جب یہ آفر کیا کہ بات کریں، یہ بات یہی سے شروع کر لیں، ایکسیس سے شروع کر لیں کہ جی یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں یہ ایکسیس دیں، ہمیں یہ ریکوائرمنٹس دیں، اس کے بعد پھر ہم یہاں سے بات شروع کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جیل میں ملاقاتوں کا شور، کبھی کہتے ہیں جی ملنے نہیں دیا گیا، کبھی کہتے ہیں جی لسٹ جو ہے وہ بدل گئی ہے، تو وہ ایک ہوتی ہے نا بلا تبصرہ بات. تو بلا تبصرہ جی میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ. آپ لیکن ہوتا وہ تبصرہ ہی ہے، لیکن اس کے اوپر مزید میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا. کہ دیکھیں، اگر ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور جیل میں بیٹھ کے وہ حکومت کو للکارے کہ میں آپ کے خلاف تحریک شروع کرنے والا ہوں اور میں جیل سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو کمانڈ کروں گا، اس کو میں لیڈ کروں گا، تو پھر ایسے پرابلم تو پیدا ہوتے ہی ہیں نا. ویسے یہ ذرا ہمارے صاحب بتائیے گا کہ عمران خان واقعتاً جیل سے جو پیغام جاتا ہے وہ کہتا ہے تیاری کریں، سڑک گرم کریں، کے پی کے اندر احتجاج کریں، اور اس مرتبہ پھر حتمی احتجاج ہوگا، اور پھر بعد میں آپ کی پارٹی، میں جیل سے بیٹھ کے لیڈ کروں گا. سو وہ کس طرح ایکسیس آپ کو دیتا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ اپوزیشن کا رول کیا. اپوزیشن کا تو کام ہی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہے، ہر پالیسی ڈیسیجن پہ چیلنج کرنا، ہر ایکشن انہوں نے کہنا ہے کہ یہ رائٹ ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہنا نہیں یہ لیفٹ ہے. ابھی حکومت اپوزیشن نہیں کھیل رہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو طاقت میں ہے، وہ جماعت کہہ رہی ہے آپ کا لیڈر اندر پھنسا ہوا ہے، آپ کے مسئلے ہیں، اب ہم سے سیاسی ڈائیلاگ کریں. اس کا پارلیمان کی سیاست سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. آپ نے تو بطور سیاسی جماعت ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. نہیں سیاسی جماعت بالکل انٹریکٹ کرنا ہے. دیکھیں یہ ہم ساری چیزیں آج کے دن میں بات کر رہے ہیں، ہم پیچھے بیک گراؤنڈ کو بھلانا چاہ رہے ہیں. بیک گراؤنڈ کو جب تک ہم کہہ رہے ہیں فور گراؤنڈ کو دیکھیں، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے سامنے. فور گراؤنڈ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگا دیا، ہم اس سے اور نیچے نہیں جا سکتے، وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا خیال ہی ہے. ویسے دیکھیں 8 فروری کو جو ہوا اسی کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. اگر آج ریزرو سیٹیں گئی ہیں تو یہ اسی کا پیش خیمہ تھا. 8 فروری کو اگر وہ اتنا بڑا ڈاکہ نہ ڈلتا تو یہ سیٹیں بھی نہ جاتی. ٹاکس کے اندر لے کے آئے نا یہ باتیں. دیکھیں ہم نے جب بھی ہم آپ کو پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، بیچ میں جتنا وقفہ گزرتا ہے آپ کی جماعت کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیں نہیں، نیازی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو پھر ایسے نہ ہوتا. تو معاملہ ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ 2 میں 25 جولائی کو جو ہوا وہ نہ ہوتا تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. وہ بھائی اگر یہ اس ملک میں یہ ایشو ہے، الیکشن کا انعقاد ایشو ہے،
اور ڈیموکریسی کے جمہوریت کے مسائل ہیں تو بھئی یہ کنہوں نے حل کرنے ہیں؟ پولیٹیشین نے کرنے ہیں نا، سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں. اور کیسے کرنے ہیں؟ میدان میں جو ہے وہ جنگ و جدل کر کے کرنے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے ہیں؟ یہ فیصلہ کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ یا پھر میدان کا یا ٹیبل کا انتخاب کرنا. ویسے آپ کا آرگومنٹ جب وہ اسٹرانگ لگتا ہے لیکن پیپر پہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی؟ ٹھیک ہے وہ مسافہ وغیرہ کر لیا، آپ کے خالے کے نیچے لگے ہوئے ہیں، لیڈر جیل کے اندر موجود ہے، جنگ الحمدللہ جیتی ہوئی ہے، آپ کے پاس نمبر بھی آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، 2/3 آپ کے پاس ہے. یہ آپ کے لیے بھی ماحول نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہے، میری لیڈرشپ کی یہ سوچ نہیں ہے. اگر یہ سوچ ہوتی تو وزیر اعظم تو اس دن بڑے آسودہ تھے نا، بڑا ان کو سیٹسفیکشن تھی کہ بھئی چلیں بجٹ جو ہے نا، کیونکہ بجٹ ایک بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ اور ایک بہت بڑی چڑھانے کے لیے بھی تو کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ہونا نہیں ہے، چڑھانے کے لیے وہ ویڈیو کلپ آپ کے پاس ہوں گے، وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا اس وقت. آپ کو ان کی ویسے کیا ضرورت ہے عملی سیاست میں؟ آپ کو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کا کیا مسئلہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں پاکستان ٹھیک چل رہا ہے. دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے ایز پولیٹیکل پارٹی بھی اور میری لیڈرشپ کی بھی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائیلاگ سے ہی آگے چلتی ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں بہترین چل رہی ہے، ڈیموکریسی چل رہی ہے بہترین، اس میں کیا خامی ہے آپ کے اپنے لیکن اس کے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہترین چل رہی ہے اور یہ اس کو نہ چلنے کی بھی جو ہے وہ بہترین کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ناکام ہو گئے نا آپ کے اپنے بیانیے کے مطابق، وہ یہ ناکام ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، حکومت چل رہی ہے. ناکامی جو ہے وہ دیکھیں 24 نومبر کو جو انہوں نے جو یعنی ارادہ کیا تھا، اس سے پہلے ان کو بار بار کہا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے اور یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. اور اس کے بعد پھر جب 25 اور 26 کی رات، درمیانی رات، ایک ریزنیبل ڈائیلاگ شروع ہو سکتے تھے اگر یہ سنجانی جا کے بیٹھ جاتے اور ڈائیلاگ شروع کرتے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی. ویسے آپ کی پارٹی کا ویسے عمیر صاحب وین ول اٹ لرن؟ I'm just trying to understand کہ آپ کتنی غلطیاں کر کے یا کس موقع پر آپ ڈائیلاگ کے اوپر جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں جائیں گے یا یہ بحث کرتے رہے؟ دیکھیں ہر کسی نے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا احاطہ کیا ہوا. آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ دیکھیں اگر میں انہی سے سٹارٹ کروں نا، رانا صاحب اگر آج بات کر رہے ہیں کہ نیئرلی 2/3 اچیو کر کے دوبارہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو 97 کا سبق یاد ہے. 97 میں بھی تو 2/3 تھی نا. ہم اگر آج اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ جو 8 فروری کو ہماری پوزیشن تھی آج بھی وہ اسی طرح سے قائم دائم ہے. وقتی طور پہ گورنمنٹ کیا پورٹرے کر رہی ہے کہ عمران خان کا پریشر ڈیفیوز ہو گیا، مگر آج انہیں بھی ریئلائزیشن ہے کہ ووٹ بینک آج بھی عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. الیکشن جس وقت بھی آئے گا وہ اسی شد و مد کے ساتھ نکلنا ہے. آپ کو احساس ہے کہ تھلے سپورٹ کو نہیں تھا؟ ہمیں پورا ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے غلطی پہ غلطی دہراتے رہے تو جو یہ کبھی کہتے ہیں نا کہ 8 فروری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا، 25 جولائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، تو ان کے ساتھ ایک اور 8 فروری ہو جائے گا. یہ پھر دھیان رکھیں. دیکھیں آپ کو جو آپ واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ درست نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر پارٹی قیادت نے فیصلہ کرنا کہ بھئی اب رک جائیں مزید. یعنی 25 جولائی کو جب انہوں نے RTS بٹھا کے ہماری 45 سیٹیں جو ہیں وہ چرائیں اور اپنی حکومت انہوں نے بنائی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو آ کے کیا کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کر لیا، لیکن اب آپ کیونکہ ایک نظم قائم ہو گیا ہے، گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے، ہم پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ گئے ہیں، آئیں ملک کی بہتری کے لیے، چارٹر آف اکانومی کے لیے، ڈیموکریسی کو بہتر طور پہ چلانے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے. اب رانا صاحب کی یہی بات کو ریڈ ان کریں نا. دیکھیں گورنمنٹ موجود ہے، ساری اسٹرینتھ موجود ہے، مگر گورنمنٹ جو سخت فیصلے لینے ہیں، جو معیشت کو چڑھا سکتے ہیں صحیح ٹریک پہ، وہ لینے کے لیے پاپولر سپورٹ بھی چاہیے. پاپولر سپورٹ تو آپ ڈسرپٹ کرتے ہیں نا. آپ نہیں آپ تو صرف باہر آ کے ہنگامے کریں گے. ایک امیج یہ ہے جماعت کا. نہیں ہنگامے جتھا بندی کریں گے، سڑکوں کو گرم کریں گے. اوور آل آپ نے دیکھ لیا، اوور آل ٹھیک ہے 1-2 ہی اٹیمپٹس ہوئی نا. اس کے بعد 24 نومبر کے بعد کون سی اٹیمپٹ ہوئی ہے؟ تو ابھی تک باقی معاملات کیوں نہیں بہتر ہوئے؟ کوشش تو آپ نے ویسے کافی کی. آپ نے ہر دوسرے دن تو آپ کال دی، ابھی بھی کال دی ہے آپ نے.
نہیں کال جب عمران خان دیں گے تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل ورکرز نے آنر کرنا ہے. دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہی کس چیز کا جو عمران خان کی کال کو آنر نہیں کرے گا, یا پولیٹیکل لیڈرشپ اس کال کو آنر نہیں کرے گی. لیکن رانا صاحب کو ان کی جماعت جب کال دے گی, یہ بھی بول گئے ہیں اور اس کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے. انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی کو کہا تھا کہ پیسے بھیجنے بند کریں, اس کا کیا بنا؟ ریمیٹنسز آپ نے شو کر دی ہے, اسٹیٹ بینک کا فگر ہے کہ زیادہ آ گئی ہے نا. نیازی صاحب وہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مگر باقی چیزوں کو کمپیئر کریں نا, دیکھیں ٹیکسز کی ریسیٹ کدھر کھڑی ہیں, یہی ایف بی آر ہے میسیولی اس نے ٹیکس ٹارگٹ مس کیے ہیں کہ نہیں کیے. فیڈرل پی ایس آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ضمانت ہے کہ عمران خان بفرض محال یا بفرض کرشمہ اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, باہر آ کے وہ سب سے پہلے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں باہر آ گیا ہوں تو میں اب ٹاکس کا ٹیبل بچھاؤں گا؟ نہیں, فیصل مسجد جائیں گے, وہاں پہ بندوں کو بلائیں گے, مری روڈ کو بند کریں گے, پارلیمان کے سامنے جائیں گے, جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. میں اس بیانیے کے تواتر کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ کی جماعت کی طرف سے آتا ہے اور عمران خان کی جیل کے اندر سے بیٹھے ہوئے آواز میں سے آتا ہے. دیکھیں آپ نے مری روڈ کا ذکر, کیا ایک روڈ بند کرنے سے ملک بند ہو جاتا ہے؟ بات ہے دیکھیں پولیٹیکلی ہم کیوں نہیں پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دینا چاہ رہے. ٹھیک ہے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2029 میں بھی ہو جائے گا جو 8 فروری کو ہوا ہے. دیکھیں اگر ہم نے اسی طرح سسٹم چلانا ہے تو پھر تو خواجہ آصف صاحب والی بات کو ہم تقویت دے رہے ہیں, پھر نظام اسی طرح چلا لیں, پھر ایک اور آئینی ترمیم لیں. بنایا آپ نے تھا, اس میں ذرا اس کا ایک نیا ہائیبرڈ پلس ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے اگر ہم نے غلطی کی ہے, اب رانا صاحب کے اپنے مطابق 25 جولائی کو 45 سیٹیں چوری ہوئی تھی تو اب 114 ہو گئی, مطلب ڈبل سے بھی اوپر کام چلا گیا. تو اگلے الیکشن میں کیا اس کو انٹرسٹ بھی لگتا ہے, وقت کے ساتھ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی جماعت کی آخری کال کیا ہے, کیا تھی؟ عید کے بعد ملک گیر احتجاج, یہ آپ کی آخری کال تھی. ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آن پیپر, ان کی نیت پہ آپ شک کر سکتے ہیں, اور جیل سے بیٹھ کے اس کو لیڈ کرنا ہے. اب اس میں ان کو یہ کیا یہ بات کو سمجھانے والی ہے کہ جیل میں بیٹھ کے آپ کو کون لیڈ کرنے دے گا, کیسے آپ لیڈ کریں گے؟ پھر بات وہی, پھر آپ وہاں پہ روز شور کریں گے یہ ہماری ملاقات ہوئی, ہمیں یہ اندر نہیں جانے دیا, باہر نہیں آنے دیا, ہمارا میسیج نہیں آنے دیا. پھر معاملہ یہ آپ خود اس راستے پہ چلتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو. دیکھیں ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو اسیس نہیں کر رہے. دیکھیں عمران خان اگر جیل میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں نا, پبلک کی پلس کو گیج کر رہا ہے. اگر دیکھیں عمران جیل میں بیٹھ کے کون پبلک کی پلس کو گیج کرتا ہے؟ یہی تو فار سائٹڈنیس ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے جو فار سائٹڈ ہوتا ہے جیل میں نہیں بیٹھا ہوتا. نہیں کیوں نہیں, یہ دیکھیں نیلسن منڈیلا فار سائٹڈ نہیں تھا, وہ ان الزامات میں نہیں گیا تھا جن الزامات پہ. نیلسن منڈیلا پھر 28 سال کا پھر رکھے نا, 28 سال نہیں تو یہ دیکھیں وہ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر اندر لکھا ہوا ہے وہ آئے گا. مگر بات دیکھیں ہم ملک کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ملک کی آپ پلس میرا خیال ہے وہ نیلسن منڈیلا کی وہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم اس نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. کوئی کم جیل والا کوئی سیلیبریٹی انٹرنیشنل ڈھونڈ لینا تاکہ 28 سال تو کوئی 10-12 سال جیل والا سیلیبریٹی تو وہی ہے جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ باہر گیا. ٹھیک ہے مگر وہ رستہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ رستہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بات ہے اس وقت پبلک کو بٹرے نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جو میں پلس کی بات کر رہا تھا, بیچ میں آپ نے دوسرا سوال کر لیا. دیکھیں کسان ہے آپ کا سب سے بڑا طبقہ ہے, اس نے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے آپ ایک عوام کی کنڈیشن تو دیکھیں نا, لوگ اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ کسان جن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تو خود انڈیجنسلی لوگ نکلیں گے نا, یا تو سڑکوں پر آئیں نا, دیکھیں نیچرلی آئیں گے. آپ کو آنے والے دنوں میں پنجاب میں گورنمنٹ رہی ہے 2007 سے 13 تک اور پھر 13 سے 18 تک. آپ یقین کریں کہ کسانوں کے ہر مہینے ہر 10 دن بعد وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی کا اور مار روڈ کا گھراؤ کیا ہوتا تھا. کبھی یہ مطالبہ کبھی وہ مطالبہ, ہم ان کو آہستہ آہستہ ہر چیز کو جو ہے وہ پورا کرتے رہے. انٹرسٹ فری لون, بیج, یہ سارے مسئلے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسانوں کا اتنا نقصان ہو گیا, کسی کسانوں کی تنظیم نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے؟